علی نے جب وہ جادوئی کتاب کھولی تو اس کی روشنی تیز ہو گئی، کمرہ گھومنے لگا اور علی کو ایسا لگا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو۔ براؤنی نے زور سے بونک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ایک نئی دنیا میں جا اترے۔ جب زمین پر پاؤں پڑے تو وہ ایک جھیل کے کنارے کھڑے تھے۔ پانی نیلا نہیں بلکہ چمکتا ہوا سفید تھا، جیسے روشنی سے بنا ہو۔ دور دور تک طلسماتی درخت، اڑتے جگنو اور ہوا میں تیرتے قلعے نظر آ رہے تھے۔ یہ جگہ تو خوابوں جیسی ہے، شاید یہ وہی ہے، علی نے حیرت سے کہا۔ اچانک ایک نورانی پرندہ آسمان سے اترا، اس کا نام نورات تھا، خوابوں کا رکھوالا۔ وہ بولا، علی تم وہی ہو جسے اسٹار لائٹ بلاتا ہے، مگر تمہیں اپنے خواب کو بچانے کے لیے پہلے اپنے دل کو اندھیرے سے گزارنا ہوگا۔ نورات نے انہیں ایک آئینے والے قلعے کی طرف بھیجا۔ اندر داخل ہوتے ہی علی نے خود کو کئی آئینوں میں دیکھا، ہر عکس اس کے کسی خوف، پچھتاوے یا کمزوری کو ظاہر کرتا تھا۔ تمہیں سچ کا سامنا کرنا ہوگا، آئینے کی آواز آئی۔ جب علی نے ایک عکس میں اپنی امی کی جھلک دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ اسی لمحے آئینہ ٹوٹ گیا اور ایک دروازہ ظاہر ہوا۔ دروازے کے پاس ایک وادی تھی جہاں وقت رکا ہوا لگتا تھا، ہر چیز آہستہ، خاموش اور بے حرکت تھی۔ یہ تمہارے اندر کا وقت ہے علی، نورات کی آواز گونجی۔ یہاں سیکھو کہ لمحے کیسے قیمتی ہوتے ہیں۔ براؤنی نے ایک بڑی چٹان کے نیچے کچھ کھوج لیا۔ وہاں ایک دروازہ تھا، مگر کھلنے کے لیے کسی کو اپنی روشنی دینی تھی۔ میں دوں گا، براؤنی بولا اور روشنی میں بدل گیا، مگر وہ مکمل غائب نہ ہوا۔ وہ ایک جگرو کی شکل میں ساتھ رہنے لگا۔ براؤنی، علی نے روتے ہوئے اسے جگرو میں محسوس کیا۔ جب علی نے وہ دروازہ کھولا تو ایک روشنی کی سیڑھی آسمان کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ ہے اگلا مرحلہ، کھویا ہوا شہر اب نزدیک ہے۔